لیکن اس کے بعد یہ ہاسپٹل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آنے. ہم سب میں سے سب لوگوں نے ویپوریٹ ہونا ہے، لیکن اس ہاسپٹل نے ایگزسٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ایگزسٹ کرنا ہے. یہ ہیلتھ سسٹم صرف اس صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہمارے ڈاکٹرز نیک نیتی کے ساتھ اس ہاسپٹل کی اونرشپ لے لیں. اسی طرح اونرشپ لیں جس طرح آپ کا اپنا گھر ہے، اسی طریقے سے. اگر آپ لوگ وہ لے لیں گے، یہ ہاسپٹل بھی ٹھیک چل جائیں گے، یہ ہیلتھ سسٹم بھی ٹھیک چل جائے گا. بہت ساری جگہوں پہ شکوہ آتا ہے کہ ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے. آپ یقین کریں پنجاب میں ڈاکٹرز کی شارٹیج نہیں ہے. اگر کوئی 1200 بیڈ کا ہاسپٹل ہے تو 1100 ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہیں. اگر 600 بیڈ کا ہاسپٹل ہے تو 500-600 ڈاکٹر وہاں موجود ہیں. آپ پاکستان آرمی کے سی ایم ایچ بھی آپ ان سے چیک کر لیں کیا ریشو ہے، باقی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی کیا ریشو. ہم اس سے بہت زیادہ ہیں. ہاں کہیں پہ ہو سکتا ہے شارٹیج ہو، اور جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے ہم اس کو پورا بھی کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹرز کی شارٹیج نہیں ہے، صرف اور صرف ڈاکٹرز کی اونرشپ کی ضرورت. اور بے تحاشا ڈاکٹرز ہیں جو، میں کہتا ہوں 60-70% ڈاکٹرز وہ ہیں جو محنت سے کام بھی کر رہے ہیں، اونرشپ بھی لیتے ہیں، لیکن جب ریشو خراب ہوتی ہے تو وہ ہاسپٹل کا وہیں پہ سٹینڈرڈ نیچے چلا جاتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ہیلتھ سسٹم کو اونرشپ آپ لوگوں نے دینی ہے. اس ہال میں بیٹھے پروفیسرز جتنے ہیں آپ لوگوں نے دینی ہے. آپ لوگوں نے اگر اونرشپ دے دی تو یہ ری ویمپنگ بھی چل جائے گی، یہ ہیلتھ سسٹم بھی چل جائے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا. گورنمنٹ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے. ہماری طرف سے شارٹیج تھی، آپ کو دوائی ملنی چاہیے، آپ کی ہاسپٹل کی کنڈیشن بہتر ہونی چاہیے، آپ کا آپریشن تھیٹر جو ہے وہ صحیح طرح گندگی سے پاک ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہاں پہ ہر طرح کا سٹاف موجود ہونا چاہیے. یہ سارا کام گورنمنٹ کا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کا کام آ جاتا ہے. تو اینی ویز بہت ساری چیزوں میں بہت بہتری بھی آئی ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے وقت میں اس میں اور بہتری آئے گی. دوسرا کرٹیکل کیئر کے اوپر بات ہوئی. میرے علم میں تو اتنا نہیں تھا، لیکن میں نے پروفیسر محمود ایاز بیٹھے ہوئے یہاں پہ آج سے چند ماہ پہلے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب سب کچھ موجود ہوتا ہے مگر ہمارے کرٹیکل کیئر دنیا میں ہر جگہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ ہائرنگ کریں اور میو ہاسپٹل شروع ہو رہا ہے اس میں شروع کریں. پہلے پتہ چلا کہ گریجویٹس نہیں، پھر پتہ چلا ہمارے گریجویٹس ہیں. میجر جنرل ارشد سے بھی بلکہ محمود صاحب کی بات چیت ہوئی، ہم نے کہا ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کرتے ہیں. پھر باقی ادھر سی ایم ایچ سے گریجویٹس ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ تو ہماری خواہش ہے کہ کرٹیکل کیئر جو آپ کا ایمرجنسی میڈیسن ہے اس کا ڈپارٹمنٹ ہر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چاند ایک ہاسپٹل میں تو انشاءاللہ ہم شروع کرا کے جائیں گے. جہاں تک رہی بات پوسٹ گریجویشن ایف سی پی ایس کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 شہروں میں اٹک، میاں والی، جھنگ، منڈی بہاؤدین اور بکھر میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور میں ڈاکٹر جمال ناصر سے کہوں گا جانے سے پہلے 5 شہر اور ایڈ کر کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر گوندل کوئی شک نہیں کہ از ون آف دا بیسٹ فار دس جاب. اور ان کے باقی سارے کام ایک طرف جو انہوں نے اور ان کی ٹیم نے جو آپ کی ڈگری کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کرایا ہے، آئی تھنک ان کا یہ ایک کام ہی پاکستان کے لیے اتنا بڑا کام ہے کہ ہم ان کو ساری زندگی اسی کے لیے شکریہ کرتے رہیں گے. کام میں ہمارے 2 کیبنٹ میں 8 وزیر ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سے 2 ڈاکٹرز ہیں. تو ہمارا ڈاکٹرز کا ہماری کیبنٹ میں انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور کوئی بھی چیز اپروو ہوتی ہے تو ان کی
مرضی کی اور ان کی مشاورت سے ہوتی ہے، اور دونوں محنتی لوگ ہیں اور دن رات لگے ہوئے ہیں، اور وہی بات ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا بہت فرق لے آئیں۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ پتہ چلا کہ ہمارے پنجاب میں ہر طرح کا ہاسپٹل موجود ہے، لیکن کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں، اور 2-4 پیشنٹ آئے تو ڈسکشن شروع ہو گئی۔ تو 1-2 ہاسپٹل کا نام لیا تو جاوید اکرم صاحب نے کہا وہاں بھجوا دیتے ہیں وہاں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم یہاں اکٹھے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی ایک کو کوئی اس طرح کی بیماری آ جائے تو کیا ہم اس ہاسپٹل میں جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہم کسی کو کیسے ریفر کریں؟ تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ بیسٹ چیز بنائیں تاکہ آنکھیں بند کر کے ہر بندہ وہاں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت میں کسی اگلے چند ماہ میں یہ کینسر ہاسپٹل ہم بنا لیں۔ بلڈنگ بنانے کا 4-5 سال کا کام ہے، اور اگر آپ اس کے بعد تو یہ تو لمبا چوڑا کام ہے، ایک دفعہ شروع ہوگا پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ مین وائل انڈس ہاسپٹل جو جوبلی ٹاؤن میں ہے ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نرمی ڈالی یا جو کرم کیا، وہ ہمارے پاس آ گئے کہ جی ہم پنجاب حکومت کو یہ ہاسپٹل ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈونیٹ کر دیں اور ہم اس کو 2 مہینے میں کینسر ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم 31 جنوری تک اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل بنا کے چلانا شروع کرنے کی پوری کوشش کریں گے، باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ ایک ہاسپٹل کینسر کا ہم نے منامہ میں جو ہمارا ایک ہاسپٹل تھا وہ محمود ایاز صاحب کو ہینڈ اوور کر دیا ہے، اور وہ ہاسپٹل بھی 31 جنوری کو محمود ایاز صاحب میو کینسر کلینک کے نام سے 100% کینسر ہاسپٹل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ نئے ہاسپٹل بلڈنگ سے نہ بنائیں، جو ہاسپٹل ہیں ان کی حالت بہتر کریں، جو برے حالات ہاسپٹل کے اندر ہیں ان کو ٹھیک کریں، کیونکہ بلڈنگز 5 سے 7 سال 8 سال کچھ 10 سال میں بنتی ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم ان ہاسپٹلس کو ٹھیک نہ کریں۔ تو خیر آخری چیز، ایف سی پی ایس کے جتنے گریجویٹس، ان کے والدین، ان کے شوہر، ان کی بیویاں، ان سب کو بہت بہت مبارک۔ اور میں خود ایف سی پی ایس کی ٹریننگ والوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہوا ہے الحمدللہ، کہ ٹریننگ جو ہے وہ جب میاں کو بھی بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں جب کوئی بیوی ایف سی پی ایس کر رہی ہو، تو جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کو مبارک ہو، اور خاص طور پہ پیرنٹس اور ہسبینڈ یا وائفس کو۔ جانے سے پہلے آخری چیز، اور اس کے لیے آپ سب کی توجہ کی ضرورت ہے، میرے خیال میں کل بھی میری یہ بات ہوئی ہے کہیں پہ، اور میں یہ موقع جانوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں سے یہ آخری چیز ڈسکس کر لوں۔ ہر شام ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کا کیا برا حال ہے، پاکستان بچنا ہے کہ نہیں بچنا، پاکستان کے حالات کدھر جا رہے ہیں، اب کیا کریں۔ یہ ایک ڈسکشن ہے جو ہر گھر میں ہو رہی ہے۔ ایک چیز ذہن میں آپ لوگ سارے رکھ لیں، اور میں یہ بات خالی سٹیٹمنٹ کے طور پہ نہیں دے رہا ہوں، یہ نالج انفارمیشن، اور جس پوسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لگایا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، پاکستان کہیں نہیں جا رہا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستان آپ کو بہت جلد ٹیک آف کرتا نظر آئے گا۔ ہم جب شام کو گھر پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کے بچے وہ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے والدین وہ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، اور آپ سے لنک آپ کے رشتہ دار وہ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، جب آپ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں تو وہ مایوسی پوری فیملی میں پھیلتی ہے۔
قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے کہ مایوسی نہ کرو، مایوسی گناہ ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا قرآن مجید پہ بلیو ہے، ہم اس کے باوجود مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو خدارہ مایوس نہ ہوں۔ آپ کو اگلے 4-5 دن میں کیونکہ اس کو آفیشلی نہیں بول سکتا ہوں، لیکن اکانومی سے ریلیٹڈ بہت بڑی بڑی خبریں انشاءاللہ آنے والی ہیں۔ جو چیز کا ہم ویٹ کر رہے تھے کئی سالوں سے، وہ آپ کے پاس اگلے چند دنوں میں نیوز پبلک ہو جائیں گی، اور میرا یہ پکا بلیو ہے کہ ہم انشاءاللہ ٹیک آف کریں گے، اور بہت جلد ٹیک آف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پلیز آپ لوگوں نے کسی بھی صورت مایوس نہیں ہونا، اور ایک ہوپ اور ایک امید کے ساتھ اپنے کولیگز کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان کو امید دلانی ہے۔ اگر ہم ہوپ رکھیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، اگر ہم لوگ ہی مایوس ہو جائیں گے تو پھر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔